بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب زادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 25 نومبر 2025 منگل کا دن ہے۔ آج کی سب سے اہم خبروں پہ ناظرین بات کرتے ہیں، جو اس سے پہلے ہم نے ایک سٹوری دی تھی جو افغانستان میں پاکستان نے ڈرون حملے کیے ہیں اور زمینی آپریشن کیا ہے۔ اس میں زمینی آپریشن میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ خوست میں، کنڑ میں، پکتیکا میں جو جماعت الحرار اور ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ رات 12 بجے پاکستانی ڈرونز نے، پاکستانی جیٹس نے تینوں صوبوں کے مختلف علاقوں میں 4 5 ٹارگٹ کو سیٹ کیا، اور جہاں جہاں پہ ٹی ٹی پی کی اور جماعت الحرار کے شدت پسند موجود تھے ان پہ اٹیک کیا اور ان کو ہلاک کیا۔ برمل کے علاقے میں زیادہ تر جو ایک کار میں جماعت الحرار کے لوگ تھے، اہم کمانڈر تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ واضح رہے ناظرین کہ جماعت الحرار جو ہے اس نے ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پہ جو حملہ ہوا ہے خودکش، اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور جماعت الحرار سن 2022 میں ہی اسی علاقے میں کار بم دھماکے میں افغانستان میں ہلاک ہو گئے تھے۔ 2022 میں افغان طالبان کی ہی حکومت تھی۔ اس کے بعد اس علاقے کو زیادہ ٹائٹ رکھا گیا۔ جو جماعت الحرار کا سربراہ ہے 2022 میں وہ ہلاک ہوتا ہے، اور افغان طالبان پھر بھی اس پہ خاموش رہتے ہیں، ان کی حکومت ہوتی ہے۔ ناظرین، جو سپورٹ ہے وہ کھل کے جا رہی ہے، اور جو حملے ہیں وہ افغان طالبان نے اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان جو افغان طالبان کے ہیں، افغان حکومت کے، افغان رجیم کے، ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے ٹویٹر ایکس پہ کہ مناسب وقت پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس میں بچوں کو اور خواتین کو شہید کیا گیا ہے۔ اور جو فوٹو میں دیکھ رہا تھا جو وہ لگا رہے ہیں، وہ فوٹو ناظرین 1 مہینے پرانے کی ہیں، ادھر سے اٹھا کے وہ لگائی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب کہ پاکستان نے جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ پاکستان نے اچیو کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ جو ٹیم تھی انہوں نے ٹی ٹی پی کو اور جماعت الحرار کو اسی ایریا میں، جس ایریا میں پاکستان نے آپریشنز کیے، ان کو ہب قرار دیا تھا۔ سگار کی رپورٹ بھی ناظرین اس پہ آئی تھی اقوام متحدہ کی طرف سے کہ یہ جو ہے وہ حفاظتی شیلڈ ہے ان کی۔ تو پاکستان نے یہ جو 3 ٹارگٹ کیے، صوبہ پکتیا پہ، صوبہ خوست پہ، صوبہ کنڑ پہ، یہ دونوں سائٹ پہ جو پاکستانی ہیں یہ دونوں سائٹ پہ رہائش اختیار کرتے ہیں، اور ان کے آنے جانے ہیں، ان کے گھر ہیں۔ 3 مہینے 4 مہینے کا پیریڈ جو ہے وہ پاکستان میں گزارتے ہیں، پھر اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں۔ باقاعدہ ان کے وہاں پہ ٹھکانے موجود ہیں جو افغان طالبان نے ان کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں۔ خوست میں، گربز میں جو کارروائی کی ہے اس میں 8 اہم کمانڈر جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں۔ برمل میں جو پکتیا کا علاقہ ہے وہاں پہ کمانڈروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جو کنڑ میں ساگئی کا علاقہ ہے وہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور جو ملا ابراہیم ستانکزئی ہے، انہوں نے 8 ٹی ٹی پی کی جو ان کے رہنما ہیں ان کی ہلاکت کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان نے بڑی اہم کارروائی کی ہے، اور رات کو ہی یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ لیٹ آور تک ہم نے اپنی ایک ویڈیو کو روکے رکھا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری ایک ویڈیو رات کو 11 بجے اپلوڈ ہوئی ہے، تقریباً 10:30 11 بجے۔ اندازہ تھا، جو ذرائع بتا رہے تھے کہ پاکستان نے یہ جو ایف سی پہ حملہ ہوا ہے اور جماعت الحرار نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، پاکستان ضرور سٹرائک کرے گا۔ افغانستان کی حکومت نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں پاکستان بھی ریڈی ہے، اور ان کا بدلے کا طریقہ ناظرین یہی ہے کہ وہ 29-30 جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پاکستان نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ان کی جو افواج ہے، ان کی جو فورس ہے طالبان کی، آج ناظرین اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں۔ حملہ تو ہو گیا، پاکستان نے بیچ میں متعدد شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ 73 سے 74 شدت پسندوں کی ہلاکت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، 50 سے اوپر ہیں، 73 بتائے جا رہے ہیں۔ جو اہم کمانڈر ہیں
بیچ میں 11 ایک جگہ پہ مارے گئے ہیں، 8 دوسری جگہ پہ مارے گئے ہیں اور 7 تیسری جگہ پہ مارے گئے ہیں۔ یہ تو اہم ٹارگٹ تھے جو اچیو کرنے تھے، جو مطلوب تھے پاکستان کو، ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ایک تو ناظرین ان کا پراپر ڈریس ہے نہیں، جو افغان طالبان ہے، جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، جو یہ مالی غنیمت سمجھتے ہیں، اپنا بنایا کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ نے قصداً عملاً جو بائیڈن کی حکومت نے یہ جو $7.5 ارب کا اسلحہ چھوڑا ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا سرد درد یہی ہے۔ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ آپ اگر ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جہاں پہ جنگ ہوتی ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد اسلحہ ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے، اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، مگر یہاں پہ $7.5 ارب کا اسلحہ باقاعدہ ہے، ایک پوری ڈیفنس کے لیے جتنا اسلحہ چاہیے ہوتا ہے ایک ملک کو، اس سے زیادہ کا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم اپنی ڈیفنس پہ سالانہ $9 ارب خرچ کرتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اتنا ہی اسلحہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ جدید اسلحہ جو دنیا استعمال کر رہی ہے، وہی امریکہ کے وہ ڈریس اپنے، ان کے تو پراپر یونیفارم بھی نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ جب پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، پچھلی بار بھی تورخم پہ TTP کو زیادہ پاکستان نے ہٹ کیا تھا، جو 208 افغانی مارے گئے تھے، اس میں TTP ساتھ لڑ رہی تھی، ان کے ساتھ TTP۔ اب یہ پاکستان نے جو حملہ کیا ہے، یہ دوبارہ حملے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی جو کراسنگز ہیں مختلف علاقوں میں، یہ باجوڑ سے، بلوچستان سے، اور یہ کورم سے، جو خیبر کا علاقہ ہے، جو مومن کا علاقہ ہے، جو چترال کا علاقہ ہے، جو دیر کا علاقہ ہے، جو غلام خان کا اڈا ہے شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، جو انگور اڈا ہے، جو خرلاچی ہے، چمن ہے، یہ ان راستوں سے جو 29-30 ان کے جو پاکستان کے ساتھ جو ایریاز ان کو ملتے ہیں، جو انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی فورس ہوگی اور جہاں پہ نہیں ہوگی وہاں پہ یہ ٹارگٹ اپنے فکس کرتے ہیں۔ پچھلی بار بھی انہوں نے پاکستان پہ 29 جگہ سے حملے کیے تھے، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا۔ اس آپریشن میں پاکستان نے ڈرونز استعمال کیے ہیں اور ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے۔ ساتھ پاکستان نے زمینی کارروائی کی ہے کنڑ میں گھس کے، جو کنڑ کا ساگئی کا علاقہ ہے اور جو پکتیا کا برمل کا علاقہ ہے، جو گربز ہے، گربز، یہاں پہ جو ہے وہ شدت پسندوں کو جماعت الحرار کے 8 اور 11 یہ جو اہم کمانڈر تھے 2 مختلف جگہوں پہ، ان کو ہلاک کیا ہے۔ پاکستان نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے۔ زمینی بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے کہ پاکستان کی زمینی فورس گئی ہے۔ البتہ پاکستان نے ابھی تک کلیم نہیں کیا کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، نہ ہی پاکستان کلیم کرے گا۔ آج DG ISPR کی پریس کانفرنس ہے، اس میں جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ بولیں گے کہ پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ وہ ہو سکتا ہے جس طرح پچھلی بار کنفرم نہیں کیا تھا، اس کو بھی کنفرم نہ کرے۔ پاکستان نے جو اہداف حاصل کرنے تھے وہ پاکستان نے کر لیے۔ آپ FC ہیڈ کوارٹر پہ، پشاور خیبر پختونخوا کے دل پہ حملہ کرتے ہو، آپ پاکستان کے دل اسلام آباد پہ حملہ کرتے ہو، آپ وانا جہاں پہ ٹرائبلز ہیں، بچے ہیں، وہاں پہ ان بچوں کے لیے جو قبائل ہیں ان کے لیے جو کیڈٹ کالج کھولا گیا ہے، آپ ان پہ حملہ کرتے ہو۔ اب یہ حملے آہستہ آہستہ سویلین کی طرف آ رہے ہیں، اور میں نے یہ اشارہ اس سے پہلے بھی دیا تھا کہ 2007 2008 14 تک یہ سویلینز پہ حملے کرتے تھے، مساجد میں حملے کرتے تھے، بازاروں میں رش پہ حملے کرتے تھے۔ اللہ نہ کرے وہ سلسلہ اگر یہ شروع کرتے ہیں تو معاملات پھر بہت خراب ہو جائیں گے۔ اور افغان طالبان کو یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو احساس ہے کہ پاکستان اب ہمارے خلاف ہو گیا ہے، اب پاکستان یہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے۔ جب سے پاکستان نے ورڈنگ یوز کرنا شروع کی ہے کہ یہ ایک ٹولہ ہے، تو افغانستان کو وہ سمجھ گئے ہیں۔ وہ اس لیے انڈیا سے تعلقات زیادہ بڑھا رہے، اور یہ تجارت کی باتیں ہو رہی ہے، 3-4 دفعہ آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ صرف تجارت نہیں ہے، یہ پاکستان اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، فضائی نگرانی کے لیے کچھ آلات لینا چاہ رہے، یہ AGTM جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں، یہ کچھ ایسے میزائل چھوٹے موٹے وہ لے کے پاکستان پہ حملے کی کوشش کریں گے، کچھ وغیرہ ڈرون وغیرہ لے کے پاکستان پہ حملے کی کوشش کریں گے۔ ڈیفینیٹلی ہمارا یہ حریف ہے، وہ ان کی مدد کرے گا۔ اگر ان کی مدد سے
وہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکتا ہے انڈیا، تو اس سے ان کے لیے بڑی بات کیا ہوگی؟ مگر افغانستان کے لیے پاکستان نے مکمل طور پہ تیاری کر رکھی ہے، مگر ٹائم اس میں لگے گا، کیونکہ اس بار ہمارے 2 محاذ اوپن ہیں اور اندر سے ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ سب سے خطرناک ہے۔ کل کی صرف ایک خوشائن بات میں نے دیکھی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پہلی بار جنازوں میں جو FCA اہلکار شہید ہوئے ان کے جنازوں میں گئے، ہسپتال میں عیادت کے لیے گئے۔ یہ بڑی بات تھی اور دہشت گردوں کو تنبیہ دی، کھل کے کھڑے ہوئے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت زیرو سپورٹ تھی ان کی اس شدت پسندی کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زیرو سپورٹ تھی۔ کیوں؟ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان جب فیصلہ کرے گا اس کے مطابق کام کریں گے، ورنہ پھر اب شدت پسندی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ صوبے کا جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے اس کو بڑے کھلے دماغ سے سوچنا پڑے گا، پارٹی کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ ملک کی سالمیت کی بات ہے، پے در پہ اتنے بڑے حملے ہونا، اور اب انہوں نے اپنے جو طریقہ کار کو بدل دیا ہے کہ شہری علاقوں میں آ کے حملے کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر یہ بازاروں میں اور اس طرح دیگر علاقوں میں جہاں پہ رش ہوتا ہے وہاں پہ شروع ہو گئے تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بہرحال پاکستان نے بہت بڑی کارروائی کی ہے، جو فضائی حملے کیے ہیں، ڈرون حملے کیے ہیں پاکستان نے، اور اس میں پاکستان کو اچیومنٹ ملی ہے، پاکستان کو کامیابی ملی ہے۔ ان کے اہم کمانڈر مارے گئے ہیں۔ جب میں نے ٹویٹر پہ دیکھا، ایک تو ٹویٹر پہ جو افغانی سامنے آتے ہیں مور دین 80% آپ یقین کریں کہ جب آپ اس کی لوکیشن پہ جاتے ہیں تو وہ انڈیا نکلتا ہے۔ ان کے اچھے جو وہاں پہ عہدوں پہ ہیں ان کا بھی جو ہے لوکیشن انڈیا نکل آتا ہے، اور وہ ٹویٹر انگلش میں ٹویٹ کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ ایک تو سوشل میڈیا کا ایک پروپیگنڈا وار پاکستان کے خلاف لڑا جا رہا ہے۔ اس لیے میں پاکستان کے نوجوانوں کو کہتا ہوں، میں یہ نہیں بولتا ہوں سارا دن موبائل اٹھاؤ اور بیٹھے رہو۔ موبائل تو 24 گھنٹے بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے نیند ہے۔ اگر کسی کی 8-10 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو اس میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو وہ موبائل کرتا ہے۔ بہرحال 1-8 گھنٹے کے لیے 25-30 منٹ کے لیے یہ موبائل جو آپ ہاتھ میں اٹھاتے ہو تو ایکس، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، آپ جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پہ اپنے ملک کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اس میں انٹرسٹ لینا شروع کریں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک طرف 1 ارب 50 کروڑ کی آبادی میں وہ لوگ مل گئے افغانستان کے ساتھ، اور وہ پہلے سے ہی انہوں نے لاکھوں لوگوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے۔ پاکستان میں انٹرنل معاملات، انٹرنل جھگڑے اگر ہمارے نہیں ہوتے تو ایکس پہ سب سے تیز ہم ہی ہیں، پاکستانی ہیں۔ مگر اب نوجوانوں کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ جس طرح سائبر حملے ہم نے انڈیا پہ کیے تھے اس میں ہمیں کامیابی ملی تھی، ہمارے جوان تھے، ہمارے بچے بچیاں تھیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک ٹیم بناؤ، ایک باقاعدہ جس بندے کا جتنا بس چلتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے حوالے سے اچھا امیج بنانے کی کوشش کرے۔ اگر پاکستان اور افغانستان کی وار ہوتی ہے، اگر انڈیا پاکستان کی وار ہوتی ہے تو اس میں کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی افواج کا ساتھ دے کے اس میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے سیاسی اختلافات لاکھ ہوں گے، ملک کی سالمیت کے لیے اس ٹائم پہ افواج لڑ رہی ہے۔ ہم بھی اگر موقع آئے تو جو رپورٹ، ورلڈ اسٹیٹسٹک رپورٹ ہے اس کے مطابق 89% پاکستانی جو ہیں دنیا کی پہلی واحد قوم ہے کہ وہ اپنی افواج کے ساتھ لڑتی ہے، اپنی افواج کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، اپنی افواج کے لیے لڑتی ہے۔ اس میں دور دور تک بھارت کا نام نہیں ہے۔ تو پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی افواج کے ساتھ، مگر ہماری یہاں پہ چونکہ ڈیموکریسی اور اسٹیبلشمنٹ، آپس کے جھگڑے، بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ سے الٹ پڑی ہیں، اس سے زیادہ تر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ذرا تھوڑے بہت خلاف ہو گئے ہیں۔ ایسے موقع پہ کم از کم وہ خاموش بیٹھ گئے جو ساتھ نہیں دے پا رہے۔ سیاسی اختلافات کو بلا کے ایسے موقعوں پہ اپنی افواج کو سپورٹ کریں، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ بہرحال ناظرین، جو صوبہ پکتی کا ہے ضلع برمل، جو ایک آپریشن کارروائی زمینی کی گئی ہے، اس میں جو بڑی کامیابی ملی ہے کہ جو برمل کا علاقہ ہے لامان، وہاں پہ TTP کمانڈر الیاس بدری محمد العمری، اس کو جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ 2009 سے اہم کمانڈر تھا اور بڑی بڑی وارداتوں میں پاکستان میں ملوث تھا۔
تو یہ جو افغانستان میں یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ ضلع پکتیا برمل میں، لامان میں یہ کمانڈر جو ہلاک کیے گئے ہیں، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح یہ کارروائیاں جو ہم آپ سے اکثر ذکر کرتے ہیں کہ افغانستان میں نامعلوم افراد نے فلاں ٹی ٹی پی کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ بھائی جان، ناظرین، ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر ہیں ان کو وہاں پہ فول پروف سیکیورٹی دی جاتی ہے، ان کو ان کے ٹھکانوں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے، ان کو مکمل تحفظ حاصل ہے، پھر بھی یہ ہمارے جو خاموش مجاہدین ہیں وہ اپنا کام نکال لیتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام کر لیتے ہیں۔ پاکستان کو چوکس رہنا پڑے گا، دو محاذ اوپن ہے، انڈیا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی اور افغانستان کی جنگ لگی رہے، افغانستان اس کا بدلہ ضرور لے گا، انہوں نے کہہ بھی دیا ہے، وہ پھر پاکستان پہ حملہ کریں گے، پاکستان اس کے جواب میں شدید رد عمل کے ساتھ حملہ کرے گا، ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کا فوکس 2% بھی آپ کی طرف نہیں ہے، پاکستان نے سارا فوکس جو ہے وہ انڈیا کی طرف رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ افغانستان کی آرمی ہے، ان کو پتہ ہے کہ افغانستان کی فضائیہ ہے، آپ پاکستان کے ساتھ اس جنگ کے لحاظ سے ہے نہیں، ان کو پتہ ہے یہ گروپ ہے، جس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، یہ ٹی ٹی پی کا ہی گروپ ہے، ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی یہ دو گروپ ہیں، ایک گروپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دیکھا جائے گا اگلا گروپ جو ہے اگر وہ بھی میدان میں آتا ہے اس کے ساتھ بھی آسانی سے نمٹ لیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر افغانستان کی ساتھ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، لازماً دو محاذ اوپن ہوں گے، انڈیا ضرور حملہ کرے گا۔ اگر یہ جنگ 3-4 دن چلتی ہے، اس دوران ان کی جو ترشول ایکسرسائزز چل رہی ہیں، یہ باقاعدہ ایک گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کوشش کرے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور حملوں کا بھرپور جواب جو ہے وہ افغانستان کو دیا جائے۔ جنگ کا مطلب میرا یہی ہے، اگر پاکستان اپنے 40 سے 45 فائٹر جیٹ بھی افغانستان پہ چھوڑتا ہے، طالبان کی حکومت ٹھوس ختم، پھر یہ غاروں میں چھپیں گے، پھر یہ بھاگ جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور یہی لوگ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ کے ہمارے خلاف لڑیں گے، مزید آپ کو فورس بارڈر پہ لے کے جانی پڑے گی۔ اس لیے پاکستان سیاسی حل نکالنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ حکومت ختم ہونے کے بعد آگے پھر کیا ہوگا، مشکلات مزید آئیں گی۔ اسی لیے پاکستان جو اپنی وسیع ایشیا ممالک سے بات کر رہا ہے، تو اس حکومت کے خاتمے کے لیے جو بات چیت چل رہی ہے اس میں پاکستان کا اہم کردار ہوگا، مگر ابھی تک پاکستان نے وہ کردار نہیں لیا۔ سوچ بچار جاری ہے، 2026 افغان طالبان کا اگر یہ رویہ درست نہیں کرتے ہیں اور ٹی ٹی پی کو اسی طرح پناہ گاہیں دیتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ 2026 ان کا آخری سال ہے۔ اس 2026 میں ہی ان کو لپیٹ دیا جائے گا، یا ان میں ہی یہ جو قیادت موجودہ ہے ان میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہ آپ 2026 میں دیکھ لیں گے۔ ساتھ ناظرین، بنو میں ایک بڑی کارروائی کی گئی، جو فضائی حملہ ہوا ہے، اس میں جماعت المہدی ہرانسہ جو ہے JAMK، ان کے کمانڈر عمر وزیرستان جو ہے عرف ابو صالح، اصل نام ان کا ثاقب ہے، ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ ایک جو اپنے ساتھیوں سمیت ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ جو ہیں یہ بھی ناظرین ایک اہم کمانڈر تھے، اور پاکستان کے کئی علاقوں میں بڑے حملوں میں سیکیورٹی فورسز کی قافلوں پہ حملوں میں ملوث تھے۔ تو پاکستان کو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ مزید خبریں ناظرین اس حوالے سے آتی ہیں، جو پاکستان اور افغانستان کے مابین کلیش چل رہا ہے اس ٹائم پہ، کشیدگی بڑی ہے، اس پہ بات آگے جا کے مزید خبریں آتی ہیں تو بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔